ریئر ٹاکیز کے ناظرین السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا جس نے پہلوانی کے 360 داؤ سیکھے ہوئے تھے۔ وہ ہر روز ان میں سے کسی ایک داؤ کے ساتھ کشتی کرتا تھا، لیکن اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی طرف پہلوان کی توجہ کچھ زیادہ تھی، اس لیے اس نے 359 داؤ سکھا دیے۔ ایک داؤ اس کو نہیں سکھایا۔ وہ شاگرد روز اس سے کہتا کہ اسے وہ داؤ بھی سکھائے، لیکن پہلوان ٹال دیتا۔ وہ شاگرد سیکھتے سیکھتے طاقتور اور پہلوانی میں ماہر ہو گیا۔ کسی کے اندر اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، یہاں تک کہ اس شاگرد نے غرور کرتے ہوئے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہہ دی، میں استاد کا احترام جو کرتا ہوں وہ اس کی بزرگی کی وجہ سے، ورنہ تو طاقت میں اس سے میں بھی کم نہیں ہوں اور پہلوانی کے فن میں اس کے برابر ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ ایک شاگرد اپنے استاد کی اس طرح توہین کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے استاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ ایک میدان تیار کیا گیا جس میں سب کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ جس دن مقابلہ تھا اس دن تمام وزراء، درباری اور ملک کے تمام پہلوان حاضر تھے۔ وہ شاگرد مست ہاتھی کی طرح ایسی چال چلتے ہوئے میدان میں آیا کہ اگر اس کے سامنے پہاڑ بھی ہوتے تو اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے۔ ادھر استاد نے بھی جان لیا کہ شاگرد اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اس نے اسی آخری داؤ کو استعمال کیا جو شاگرد نہیں جانتا تھا، اور اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ شاگرد کے حلق سے عجیب عجیب آواز نکلنے لگی۔ بادشاہ نے استاد کو انعام و اکرام سے نوازا اور شاگرد کو ڈانٹا کہ اپنے سکھانے والے کے ساتھ مقابلے کا دعویٰ کیا اور اس کو پورا نہ کر سکا۔ اس نادان شاگرد نے جواب دیا کہ استاد نے طاقت کی وجہ سے مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ اس داؤ کی وجہ سے حاصل کی جو استاد نے مجھے سکھایا نہیں تھا۔ استاد نے کہا، میں نے اسی دین کی وجہ سے اس داؤ کی حفاظت کی تھی کہ اگر تو دشمنی کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ استاد ہمیشہ استاد ہی ہوتے ہیں۔ شاگرد کو کبھی استاد سے آگے نکلنے کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہمیں استاد نہ سکھاتے تو ہم آگے بڑھ سکتے تھے کیا؟ جی نہیں۔ آپ جتنی بھی ترقی کر جائیں، اپنے استاد کی دل و جان سے قدر کریں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا اور شاگرد